अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बार भरोसा वॉल्यूम 29 एपिसोड नंबर 32 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। दान दियागो की तरफ से भेजा गया सफ़ीर जैसे ही तमाम कहानी बार भरोसा ब्रदर्स को सुनाता है तो परेशान हो जाते हैं और फिर इलियास गुस्से में आकर उस बाज़ंतीनी को गिरवान से पकड़कर धमकाते हुए कहता है, तुम्हारा जो उस्ताद है वो बहुत ही डरपोक और घटिया किस्म का इंसान है। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो हमारी ख़वातीन को निशाना ना बनाता और उसके तबादले की बात ना करता। अगर उसमें हिम्मत है तो मैदान में आकर हमारा मुकाबला करे। बिलाखिर खिज़र भी अपने भाई को पीछे हटने का इशारा करता है और फिर वह बाज़ंतीनी सफ़ीर से कहता है, तुम्हारे सरदार में कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि वो मुझसे आकर लड़ता। तुम्हारे 10 आदमियों में भी इतनी ताकत नहीं है जितनी अकेले मुझ में है। सफ़ीर जवाबन कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों का भाषण सुनने के लिए नहीं आया। दान दियागो ने मुझे जो हुक्म दिया है मैंने वो खबर तुम तक पहुँचा दी है कि 10,000 सोने की अशरफियाँ और उंदुलस का शहर। लिहाजा अगर तुम अपनी ख़वातीन को बचाना चाहते हो तो अकल से काम लो। लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था सो हो गया। अगर तुम उन्हें ज़िंदा देखना चाहते हो तो हमारी शराइत कबूल करनी होगी। बाबा रूजी सुनने के बाद कहते हैं, तुम जानते हो कि दान दियागो इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि हम इतनी भारी कीमत अदा नहीं कर सकते, और वह ये तमाम चीज़ें जानते हुए भी ये फजूल किस्म की शराइत हमारे सामने रख रहा है जिसे हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और फिर जैसे बार भरोसा ब्रदर्स ये तमाम बातें सुनने के बाद बेहद नाराज़ और परेशान हो जाते हैं तो वह दान दियागो के सफ़ीर से कहते हैं, तुम जाओ और अपने उस्ताद तक ये पैगाम पहुंचा दो कि ना तो हम सोना और ना ही उंदुलस का शहर उसके हवाले करेंगे। अगर वो उंदुलस पर कब्जा करना चाहता है तो आए हमसे लड़े। हम अपना सर तो कलम करवा सकते हैं लेकिन मजलूम लोगों की सरजमीन कभी भी तुम जालिमों के हवाले नहीं कर सकते। सफ़ीर ये सुनकर कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तुम तमाम लोग बहुत ही बेवकूफ़ हो। तुम्हारी नज़र में दान दियागो की क्या कीमत है? वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम उसे इतना कमज़ोर ना समझो। तुमने उसके सिपाहियों को मारा है, उसने बदले में तुम्हारे साथियों को शहीद किया है, उसने अपना सिर्फ बदला लिया है। बिलाखिर बाबा रूजी तमाम बातें सुनने के बाद गुस्से में पागल हो जाते हैं और अपना खंजर निकालते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ एक सफ़ीर नहीं हो बल्कि तुम नहायत ही घटिया किस्म के इंसान हो जो ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करता। और ये कहते वो अपना खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर चला देते हैं। और फिर बाबा रूज अपने साथियों से कहते हैं, ख़वातीन को बचाने की तैयारियां शुरू करो। हम अपनी ख़वातीन को भी बचाएंगे और ना तो उनके हवाले सोना करेंगे और ना ही उंदुलस का शहर। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि ख़वातीन आपस में बातचीत कर रही होती हैं कि दान दियागो ने बड़ी चालाकी से इस किस्म की शराइत बार भरोसा ब्रदर्स के सामने रखी है कि वो आसानी से इसे पूरा नहीं कर सकते। लिहाजा खिज़र तो ये तमाम बातें सुनने के बाद तड़प जाएगा क्योंकि उसका साथी निको मारा जा चुका है, और तो और मैं भी यहाँ पर कैद हूँ। मेरी बहुत ही जल्द खिज़र से शादी होने वाली थी। इज़ाबेल ये सुनकर कहती है, मरियम तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि वो हमें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यहाँ पर बात बार भरोसा ब्रदर्स की इज्जत की है। वो अपनी ख़वातीन को कभी भी इन घटिया लोगों के पास नहीं छोड़ सकते। बस हमें सब्र से काम लेना होगा और हम बहुत ही जल्द आज़ाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ बार भरोसा ब्रदर्स से तमाम बातें सुनने के बाद आपस में मशवरा कर रहे होते हैं कि ख़वातीन को कैसे बचाया जाए। अगर हम सोना उनके हवाले कर भी देते हैं और दान दियागो की बात मान भी लेते हैं तो उसकी गंदी नीयत है कि वो इंदुलिस में रहने वाले शहरियों को मार डालेगा। और तुम तो जानते हो कि एक जालिम इंसान को लोगों को तड़पाने और डराने में बहुत मज़ा आता है। खिज़र भी इलियास की बातें सुनकर परेशान हो जाता और कहता है, तुम बेफिक्र रहो, वो ख़वातीन हमारे ख़ानदान का हिस्सा है और वैसे भी मेरी मरियम से शादी होने वाली है और इज़ाबेल से बाबा रूज की। तो इस तरह हम रिश्तेदार बन जाते हैं और हम कभी भी अपने घर वालों को दुश्मनों के आसरे पर नहीं छोड़ सकते। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान कमाल रईस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो बाबा रूज से कहते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर जो कुछ हुआ मुझे बेहद अफसोस है। तुम्हारे साथी शहीद हो गए और तो और ख़वातीन को भी उठा लिया गया। क्या ये बातें ठीक हैं? बाबा रूज जवाबन कहते हैं, आपने जो कुछ सुना है बिल्कुल ठीक सुना है। परेशानी की बात यह है कि हम सोना तो अदा कर देंगे लेकिन उंदुलस का शहर कभी भी उन लोगों के हवाले नहीं कर सकते। लिहाजा हमें किसी भी सूरत में दान दियागो से टकराना होगा और अपनी ख़वातीन की जान बचानी होगी। बाबा रूज का साथी सुनकर कहता है, वो जानते हैं कि हम लोग ख़वातीन की जान बचाने के लिए आएंगे क्योंकि हमने उनके सफ़ीर को भी मार डाला है। लिहाजा वो किले में बेहतरीन इक़दाम करेंगे और हमारा शिकार करने की कोशिश करेंगे। बाबा रूज जवाबन कहते हैं, शिकारी खुद शिकार होने वाला है। वो लोग ये समझ रहे होंगे कि वो हमें अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम अलजायर के रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। बाबा रूज का साथी सुनकर कहता है, अगर हम अलजायर के रास्ते को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ के लोगों से इजाज़त लेनी होगी। बाबा रूज जवाबन कहते हैं, मैंने पहले इसका मंसूबा बना लिया है। अलजायर का अमीर मेरा दोस्त है, उसका नाम सलीम है, और मेरी उसकी दोस्ती तब शुरू हुई थी जब बहुत से बहरी डाकुओं ने उसके जहाज़ पर हमला करके उसके सामान को लूटने की कोशिश की थी। तो मैंने और मेरे साथियों ने उसकी जान बचाई और उसके साथ साथ उसके सामान को भी, और बदले में मैंने कुछ ना मांगा।
لہٰذا مجھے امید ہے کہ باہمی احترام کی وجہ سے وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور ہمیں اس راستے کو استعمال کرنے کی اجازت دے دے گا۔ کمال رئیس یہ سن کر کہتے ہیں تمہارا منصوبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن شاید میں تمہاری مدد کرنے کے لیے نہ پہنچ پاؤں کیونکہ میں دوسری طرف وینس سے لڑنے میں مصروف ہوں، اور اگر آپ کو میرے باقی سپاہیوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ بابا رو جواباً کہتے ہیں وینس کے خلاف آپ کی لڑائی بہت ہی مشکل قسم کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وینس کے خلاف اپنی پوری طاقت کو استعمال کریں، لہٰذا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف دان دیاگو تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ بابا روج نے ہمارے بھیجے جانے والے سفیر کو جہنم واصل کر دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے ڈر چکے ہیں اور ہماری شرائط جلدی قبول کر لیں گے۔ اور پھر دان دیاگو اپنے بھائی سے کہتا ہے اگر بابا روج میری بات ماننے پر رضامند ہو جاتا ہے تو پھر میں اندلس کے شہر پر قبضہ کروں گا اور اسے اپنے شہنشاہ کے پاس تحفے کے طور پر پیش کروں گا، اور اگر باربروسا برادرز میری بات نہیں مانتے تو پھر میں ان کی خواتین کو اپنے شہنشاہ کے پاس تحفے کے طور پر پیش کروں گا، یعنی دونوں طرف سے جیت میری ہی ہوگی۔ اور پھر جیسے ہی دان دیاگو اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے اپنے بھائی کو زندان میں بھیجتا ہے تو مریم آگے بڑھ کر پیترو کے منہ پر مکہ مارتی اور کہتی ہے دفع ہو جاؤ، تم لوگ جشن منانا چاہتے ہو اور ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ پیترو یہ سن کر اپنے ساتھیوں کو تلواریں نکالنے کا اشارہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہیں ہماری دعوت میں شامل ہونا ہی ہوگا کیونکہ میں تمہارے چہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہماری فتح کا سن کر تمہارے چہروں پر جو مایوسی چھا گئی ہے میں اسے دیکھ کر بہت لطف اندوز ہونے والا ہوں۔ دوسری طرف کمال رئیس کا بھتیجا بابا رود سے کہتا ہے میرے جاسوسوں نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ دان دیاگو کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم خواتین کو آزاد کروانے کے لیے سمندری قلعے کی طرف جائیں گے، لہٰذا اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو چاروں طرف تعینات کروا دیا ہے۔ ضرور وہ لوگ ہمیشہ کی طرح اپنی فتح پر جشن منا رہے ہوں گے اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی خواتین کو آزاد کروانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر بابا روجی سن کر کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، امیر سلیم کی مدد سے ہم ایک تجارتی قافلے کی شکل اختیار کر کے جیجل کے علاقے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر الیاس بھی تمام باتیں سن کر اپنے گھر والی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، میں اپنی خاتون کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بابا روج اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کر لیں گے، ہم اسی کی تو کوشش کر رہے ہیں۔ خضر نے بھی مریم سے شادی کرنے کا وعدہ کیا ہے اور میں نے ایزابیل سے، تو لہٰذا یہ تمام لوگ ہمارے اپنے گھر والے ہیں اور ہم ان کی جان بچانے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ الیاس سے سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ خضر جواباً کہتا ہے میرے بھائی جو لوگ بڑے مقصد کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم شروعات سے ہی جانتے تھے کہ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے یہ راستہ بہت ہی مشکل ہونے والا ہے، اس پر چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا، ہمیں بعض اوقات اپنی پیاری چیزوں کی قربانی دینی ہوگی۔ اگر ہم غم میں نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری خواتین کو کون بچائے گا؟ لہٰذا ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہوگا، ورنہ دان دیاگو ہمارے جذبات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اور صرف دان دیاگو ہی ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ ہمارے دشمنوں کی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی اور ہو سکتا ہے دوستوں کی تعداد بھی، لہٰذا ہمارے دشمن ہمیں گھیرتے رہیں گے، ہم اپنے دشمنوں کو مارتے رہیں گے، یہ چیز کبھی نہ رکنے والی چیز ہے، لہٰذا ہمت سے کام لو۔ یہ سنتے ہی الیاس اور بابا روج تھوڑے حوصلے میں آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی دان دیاگو خواتین کو دسترخوان پر بٹھا کر ان کی میزبانی کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی خاتون کھانا نہیں کھاتی۔ دان دیاگو ہما خالہ سے پوچھتا ہے بوڑھی عورت آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ ہما خالہ جواباً کہتی ہیں ہم تمہاری طرح سانپ کھانے کے عادی نہیں ہیں، تمہارا کھانا بہت ہی گھٹیا قسم کا کھانا ہے۔ اور پھر مریم بھی ان کی بے عزتی کرتے ہوئے کہتی ہے ہم ویسے بھی تمہاری طرح کتوں کی طرح بیٹھ کر کھانے کے عادی نہیں ہیں۔ دان دیاگو یہ سن کر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہتا ہے میرا خیال ہے کہ تم نے کبھی بھی اتنی اچھی قسم کا میرا خیال ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنے اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں کھایا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کھانا تمہارا آخری کھانا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ قسمت کچھ اور موڑ لے، یعنی کہ تم ہسپانوی شہنشاہ کے پاس بھیج دیے جاؤ اور وہاں پر تمہاری میزبانی کی جائے۔ ہما خالہ سن کر کہتی ہے تو تم خضر اور بابا روج کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم تمام خواتین کو تمہارے شہنشاہ کے پاس بطور تحفہ بھیج دیا جائے گا۔ میں تم سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں، اگر تم ایسے کوئی گھٹیا حرکت کرنا چاہتے ہو تو تم میرے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن ان بچیوں کو جانے دو۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے تم تو بہت ہی ایموشنل ہو، تمہاری طرح کی میری ایک والدہ تھی جو کہ بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہما خالہ سن کر غصے میں آ جاتی اور کہتی ہیں میری جیسی مائیں تم جیسے گھٹیا بیٹوں کی پرورش نہیں کرتی۔ دان دیاگو سن کر مسکراتا اور کہتا ہے بہت خوب، تم واقعی میری ماں جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنے دشمنوں پر رحم نہیں کرتی تھی اور تم لوگوں کو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی عادت ہے، لہٰذا میں تم جیسے رحم دل لوگوں کو پسند نہیں کرتا، مجھے تم جیسے لوگوں کو تڑپانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ بالآخر اسما بھی تمام باتیں سننے کے بعد جذباتی ہو کر کہتی ہے دان دیاگو تم کیسے بہادر بننے کا ناٹک کر سکتے ہو؟ تم بحر روم کے گورنر نہیں ہو سکتے،
کیونکہ میں نے آج تک تم جیسا بزدل انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم نے ہمارے مرد حضرات کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ہمارے محل پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ہمیں اغوا کر لیا۔ تم نامرد ہو، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے مردوں کا سامنا کر سکو۔ یہ سنتے روزہ بھی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، سب سے پہلے لیاس کا سر قلم ہوگا، اس کے بعد بابا عروج اور پھر خضر کی بھی باری آئے گی۔ یہ سنتے اسما غصے میں آ جاتی ہے اور وہ روزہ کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارتی ہے۔ مکہ لگتے ہی روزہ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو دھیان دیاگو بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، دفع ہو جاؤ، ان تمام خواتین کو اٹھا کر زندان میں ڈال دو، انہیں تو دسترخوان پر بلا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک طرف بابا عروج ایزابیل کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جب دشمنوں نے بابا عروج کو قتل کرنے کے لیے گولی چلائی تھی تو ایزابیل بابا عروج کے سامنے آ گئی اور بابا عروج کے بدلے کی گولی ایزابیل کو لگ گئی اور وہ زخمی ہو گئی، اور پیٹ میں زخم آنے کی وجہ سے ایزابیل کبھی بھی والدہ نہیں بن سکتی، اور پھر عروج اور ایزابیل اپنی باقی کی زندگی ساتھ گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ خضر یہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بابا عروج سے کہتا ہے، آپ کے اندر تو غموں کے جہاز چل رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ملاقات بہت ہی جلد ہماری بھابھی سے ہو جائے تاکہ آپ دونوں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور کبھی بھی دوبارہ جدا نہ ہو پائیں۔ دوسری طرف ایزابیل بھی پرانی باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور مریم کو بتاتی ہے کہ جب عروج کو یہ معلوم ہوا کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تو اس کی محبت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی، اب وہ پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتا ہے۔ یہ تو اوپر والے کی تقسیم ہے کہ کسی کے ہاں اولاد زیادہ ہے، کسی کے ہاں دولت، کسی کے پاس حسن تو کسی کے پاس علم، یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے جتنا مرضی نواز دے، یعنی وہ لوگوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور ان سے چیزیں واپس لے کر بھی۔ لیکن ان تمام آزمائشوں کے باوجود عروج کی محبت میں کمی نہیں آئی، ہم دونوں نے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں جلد سے جلد یہاں سے آزاد ہو کر عروج کے پاس چلی جاؤں۔ بالآخر ایزابیل کی محبت بھری باتیں سننے کے بعد مریم کو بھی خضر کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے کہ خضر نے بھی مریم کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے اور بہت ہی جلد وہ شادی کرنے والے تھے، لیکن شادی ہونے کے بجائے انہیں قید کر لیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کمال رئیس حسین افندی سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کالا مس پر حملہ کیا، خواتین کو بندی بنا لیا اور بہت سے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ حسین افندی یہ تمام باتیں سن کر بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ گھٹیا لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، چلو ہمارے سپاہی شہید ہو گئے، ان لوگوں نے مقابلہ کیا ہوگا، لیکن ہماری خواتین کو بندی بنا لیا گیا، یہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکت ہے۔ اور پھر حسین افندی یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اغوا ہونے والوں میں میری بیٹی مریم بھی شامل ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ باقی خواتین کی جان بچانے کے لیے کمال رئیس سے ایک بحری جہاز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کمال رئیس سے سن کر کہتے ہیں، دان دیاگو ایک بہت بڑا شیطان ہے، اس نے جان بوجھ کر الجزائر کی سرزمین پر باربروسا برادرز کو بلوایا اور ان کا دھیان بھٹکاتے ہوئے دوسری طرف کالا میس کے علاقے پر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر کے شاہی خاندان کی خواتین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حسین افندی یہ سن کر کہتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا، ہم قسمت کو نہیں بدل سکتے، جس نے شہید ہونا تھا وہ ہو گیا، جس نے اغوا ہونا تھا ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے عروج اور خضر پر پورا بھروسہ ہے، جس طرح ان لوگوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور مشرقی بحر روم کو فتح کیا، اس طرح اب قسمت انہیں مغربی بحر روم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قسمت انہیں ایک بہت بڑی بھلائی کی طرف لے کر جا رہی ہو، اور جہاں تک میرا دل کہتا ہے وہ بہت ہی جلد الجزائر میں جا کر اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو کہ تھوڑی دیر کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔